بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کن کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ رمضان کے عربی میں معنی ہوتے ہیں جل جانا۔ رمضان کے مہینے کا نام اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رمضان رکھا ہے کیونکہ اس مہینے میں جو بندہ بھی یقین و ثواب کی امید سے ساتھ اللہ کی خوشی کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر رمضان میں پہنچتے پہنچتے اس بندے کے سارے گناہ جل چکے ہوتے ہیں اور وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو تمام امتوں کو عطا کی گئی، لیکن ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و دعاؤں کی وجہ سے روزے کو بالکل آسان بنا دیا، کیونکہ پہلے بھی جو امتیں تھیں ان کا روزہ پورے 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، لیکن ہم لوگوں کا روزہ بہت ہی آسان کر دیا گیا۔ پوری رات میں ہمیں کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی، صرف صبح سحری سے شام افطاری تک ہمارا روزہ فرض ہے۔ پہلے کی امتوں پر روزہ ہوتا تھا، اس میں روزے کی حالت میں بولنا و بات چیت کرنا بھی حرام ہوتا تھا، صرف زبان سے بات کرنے پر ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، لیکن ہم لوگوں پر اللہ کا اتنا زیادہ احسان ہے کہ ہمارے بولنے و بات چیت کرنے، یہاں تک کہ غیبت و جھوٹ بولنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں اس کا ثواب ضرور کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں کو تراویح کی نماز بھی اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تحفے کے طور پر دی گئی، اور تراویح کا ثواب اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا ہے کہ تراویح کے ہر سجدے پر ہمیں 1500 نیکیاں ملتی ہیں، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جس کی چوڑائی 70,000 سال کی مسافرت کے برابر ہے، لیکن افسوس کہ پھر بھی ہم رمضان کی ناقدری کرتے ہیں۔ ہزاروں مسلمان ایسے ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان جیسا مبارک مہینہ ملے پھر بھی وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر فرمایا آمین، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ ہاں میری بھی بد دعا ہے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اس کی قدر نہ کر سکے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ہنسی مذاقیہ انجانے میں کچھ ایسی باتیں اپنی زبان سے بول دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو روزے کا پورا ثواب ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ باتیں تو ایسی بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور وہ اسلام سے نکل بھی جاتا ہے، کیونکہ شریعت میں کسی بھی بات کا مذاق اڑانا یا کسی شرعی حکم کی توہین کرنا کفر کے درجے میں ہے۔ روزے کی حالت میں جو زبان سے ایسی باتیں بولنے کہ جن کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، ان میں سے کچھ باتیں نیچے لکھی جا رہی ہیں، جیسے کہ روزہ رکھنے والا بول دیے روزہ رکھنے میں اللہ کو کیا ملتا ہے۔ دوستوں، اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں یہ بول دے کہ ہم لوگوں کو روزہ رکھوانے سے اللہ کو کیا ملتا ہے تو اس انسان کا روزہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور وہ اسلام سے باہر بھی نکل سکتا ہے، کیونکہ یہ شریعت کے حکم کی توہین ہے۔ نمبر 2، مجھے روزہ رکھنے کا من نہیں کرتا، یہ بات بھی روزے کی حالت میں بولنا حرام ہے، کیونکہ روزہ رکھنا یا نہ رکھنا یہ ہماری مرضی کی چیز نہیں بلکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے اور ہمیں ہر حال میں اسے ادا کرنا پڑے گا، چاہے ہمارا من کرے یا نہ کرے۔ نمبر 3، روزے میں کچھ کھانے پینے کی اجازت ہونی چاہیے تھی۔ دوستوں، یہ بات بھی بہت سے لوگ مذاق میں بول جاتے ہیں، جبکہ اس کی وجہ سے ہمارے روزے کا پورا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، آج مجھے روزہ کھل رہا ہے۔ دوستوں، روزہ رکھ کر بار بار یہ بات کہنا کہ آج مجھے روزہ کھل رہا ہے، یہ گناہ کی بات ہے، کیونکہ روزے کا مقصد صبر کرنا ہے۔ بار بار اپنے گھر والوں و دوستوں سے یہ بات بولنے کی مجھے روزہ کھل رہا ہے، یہ روزے کی توہین ہے۔ نمبر 5، اب میں کل روزہ نہیں رکھوں گا۔ دوستوں، یہ بات بولنا بھی حرام ہے، کیونکہ روزہ رکھنا فرض ہے اور پہلے ہی سے فرض کو ادا نہ کرنے کا
ارادہ بنا لینا شریعت کے خلاف ہے۔ روزے کی حالت میں اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں بولنی چاہیے۔ اب جو لوگ ان باتوں میں کوتاہی کرتے ہیں تو انہیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں اور انہیں خبر تک نہ ہو۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔